سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ پیش لفظ۔ ابلیکا ایک مکمل تاریخ اور گرم ناروں کے زور و جوش سے بھرپور ایک داستان بھی ہے۔ ابلیکا اپنی ذات میں دنیا کی تاریخ کا ایک مکمل انسائکلوپیڈیا اور مردہ پھولوں کے اندر سے نکالی ہوئی ایک حسین اور جزم و کشش رکھنے والی ایک عمدہ اور طویل کہانی بھی ہے، جس کے کردار حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ دور تک یلغار کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک دنیا کی مکمل تاریخ ہے۔ ابلیکا کے اندر تاریخ بھی ہے اور مذہب بھی، روحانیت بھی ہے اور جمالیات بھی۔ بنیادی طور پر نیکی اور بدی کے تناظر میں لکھی گئی یہ ایک طویل ترین کہانی ہے جسے آپ کی خدمت میں کئی جلدوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ابلیکا میں جہاں محبت کی حمد گاتی صبح ہے، وہاں تاریکی جیسے اندھے جذبے بھی ہیں۔ جہاں بلبل کا ترنم اور دوستی جیسا اجلاپن ہے، وہاں دریاؤں کا خروش اور تباہ کن خطرات بھی ہیں۔ ابلیکا جہاں مٹی کی طرح موتی، حتیم حسن اور جل ترنگ کی لے پر ماحور رقص ہے، وہاں اس کے اندر شمع کے متلاشیوں اور نور کے جوبائیوں کے مقابلے میں کہکشاں کو کمان میں کسنے والے اور داستان کے ابواب کے اندر المیوں کی رنگ آمیزی کرنے والے بھی ہیں۔ ابلیکا کے اندر جہاں جمال وحدت، سحر و جذب اور قضائے الہی اپنی طلب اور لگن کے ساتھ ہیں، وہاں اس کے اندر سوگ کا عصا، درد کے آنگن اور عزازیل کے وسوسات بھی ہیں۔ ابلیکا میں جہاں یہ کوشش کی گئی ہے کہ قاری کو اس کے ذریعے دنیا کی مکمل تاریخ اور مذاہب سے روشناس کرایا جائے، وہاں اس کے اندر کہانی کے سارے لوازمات، داستان کی ساری ضرورتیں اور ناول کی ہر مانگ کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے۔ ابلیکا دراصل نیکی کے عناصر اور فطرت سے بغاوت کرنے والے کے درمیان ایک کشمکش ہے، خدائے رحمان کے بندوں اور ابلیسی گماشتوں کے درمیان ایک جنگ اور جہد مسلسل ہے۔ میں ان ہزاروں قارئین کا بھی تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے صدیوں کا بیٹا کی پسندیدگی کا اپنے کومنٹس میں اظہار کیا۔ قارئین سے میری گزارش ہے کہ میری صحت کے لیے بھی دعائیں کریں اور خداوند کریم مجھے احسن طریقے سے ابلیکا مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ ابلیکا کا مطالعہ شروع کریں، اور یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ اسے سننے کے بعد آپ اپنے تاثرات سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جزاک اللہ۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی نعش مبارک کوہستان نوس کے غار میں پڑی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ان گنت لوگ دعائیہ انداز میں لاش کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ کوہستان نوس جنوبی ہندوستان کے سرسبز ترین پہاڑوں میں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اسی پہاڑ پر ان کا نزول ہوا تھا۔ کوہستان نوس کے ایک طرف حضرت شیث علیہ السلام اپنے قبیلے کے ساتھ تھے، جبکہ جبل نوس کی دوسری طرف ان کے بڑے بھائی قابیل اپنے قبیلے کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ یہ حضرت آدم کا بیٹا وہی قابیل تھا جس نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ بھارت اور سیلون کے درمیان سمندر میں ریت اور پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی ایک لمبی قطار۔ روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے تو وہ اسی راستے سے سمندر کو عبور کر کے سیلون کی طرف گئے تھے، اس لیے اسے ایڈمز برج بھی کہتے ہیں، یعنی آدم کا پل۔ یہ پل آج بھی موجود ہے۔ 1880 عیسوی میں ماہرین طبقات الارض نے اس پل کو گرا کر اس علاقے کو جہاز رانی کے قابل بنانے کی کوشش کی تھی،
لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی تھی۔ اس کوہستانی پل کے آس پاس پانی کی گہرائی 3-4 فٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ جنوب میں آدم کا پل اور آدم کی چوٹی کے پہاڑوں کا سلسلہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہر شے ڈوبتے سورج کی آخری جھلک دیکھ رہی تھی۔ پھر کوہستانوں کے تاریک سلسلے پر شام کی سیاہی غالب آنے لگی۔ جاڑے کی لمبی ٹھٹراتی رات نزول کرنے لگی۔ طیور پیڑوں میں شام کا بسیرا کرنے کو تیزی سے اڑے جا رہے تھے اور سرد ہواؤں میں درختوں سے بے نیاز پیڑوں کی شاخیں بری طرح چیخ چلا اٹھی تھیں۔ کارگاہ زیست میں ظلمتوں کا نزول ہونے لگا تھا۔ افق کے دریچے لالگوں ہو کر سفیدی میں ڈوبنے لگی تھی۔ رات سنسان ہو کر جنونی کیفیت اختیار کرنے لگی اور ستارے آپس میں آدم کے دونوں بیٹوں کے قبائل کو دیکھ دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ شیث اور آدم کی نعش کے پاس 2 کڑیل محافظوں کو چھوڑ کر اپنے قبیلے کے دیگر لوگوں کے ساتھ اپنے پڑاؤ کی طرف جا چکی تھی۔ شیث اور قابیل کے قبائل کا قیام کوہستانی غاروں اور پہاڑوں کی گھپاؤں میں تھا۔ یہاں دونوں قبائل کا قیام چونکہ عارضی تھا، اس لیے انہوں نے اپنے گھر تعمیر نہ کیے تھے۔ جب شیث اور آدم کی نعش کے پاس 2 محافظوں کو چھوڑ کر اپنے کوہستانی ٹھکانے کی طرف چلے گئے، اس وقت عزازیل نے اپنے 5 ساتھیوں سر، اعور، مسعود، داسم اور زنکبور کے ساتھ کوہستان نعوت پر پہنچا۔ پھر ابلیس یعنی عزازیل نے اپنے ساتھی داسم کو حکم دیا کہ جاؤ قابل اور اس کے قبیلے کو بلا کر لاؤ اور انہیں کہو کہ اس چٹان کے سامنے جمع ہوں جس پر میں اس وقت کھڑا ہوں۔ میرا نام لے کر قابل کو پیغام دینا، وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لا کر بھاگتا ہوا میری طرف آئے گا۔ عزازیل کا ساتھی کچھ کہے بغیر وہاں سے روپوش ہو کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد قابل اپنے قبیلے کے مرد اور عورتوں کو لے کر اس چٹان کے سامنے آ کھڑا ہوا جس چٹان کے اوپر عزازیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ آل قابل کو مخاطب کرتے ہوئے عزازیل نے اپنے 5 ساتھیوں کے ناموں کا تعارف کروایا۔ پھر اس نے بلند آواز میں قابل قبیلے کو مخاطب کر کے اپنے ان 5 ساتھیوں سے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اے آل قابل، میرے ساتھیوں میں جو شبر ہے اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تمانچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ میرے دوسرے ساتھی کا نام اعور ہے، یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور اسے ان پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ میرے تیسرے ساتھی کا نام مسوت ہے، یہ کذب اور دروغ پر مامور ہے، جسے لوگ کان لگا کر سنیں۔ جس طرح یہ اب میرے ساتھ انسانوں کی شکل میں ہے، ایسی ہی شکل میں یہ انسانوں سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ میرے چوتھے ساتھی کا نام داسم ہے، یہ آدمی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب ان کو دکھاتا ہے اور ان پر غضبناک کرتا ہے۔ میرا 5واں ساتھی زنکبور ہے، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ قسم قسم کی بدی اور بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ اے آل قابل، میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ خاندان شیث کے پاس آدم کی نعش کی صورت میں ایک ایسی چیز ہے جس کے گرد وہ گھومتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنے اندر برکت محسوس کرتے ہیں، اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ قابل آگے بڑھا اور عزازیل سے نزدیک ہوتے ہوئے اس نے کہا، اے عزازیل، تو میرا پرانا دوست، مہربان اور غمگسار ہے۔ تو نے مجھے اپنے بھائی حابیل پر قبضہ پانے کو کہا، سو میں نے تیرے مشورے پر عمل کیا اور کامیاب و فوز مند رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ تم اب کہو گی وہ بھی ہماری بہتری کی خاطر ہی ہوگا۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عزازیل نے کہا، سنو قابل، آدم کی نعش کو اٹھا کر اپنے قبیلے میں لے آؤ اور بنی شیث کا یہ وہم نکال دو کہ صرف وہی آدم کے اصل اور صحیح وارث ہیں۔ اس طرح بنی شیث کو اقتدار اور بزرگی میں تم پر غلبہ نہ رہے گا۔ قابل نے کہا، اے عزازیل، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ میرے قبیلے میں کون ہے جو میرے باپ آدم کی نعش کو اٹھا کر اپنے ہاں لے آئی؟ کیونکہ نعش پر بنی شیث کے 2 جوانوں کا پہرا ہے۔ ان 2 جوانوں میں سے
ایک یوناف اور دوسرے کا نام جرموق ہے۔ ان دونوں میں سے جو یوناف ہے وہ سوختہ جان موت کی طرح بھیانک اور کوہستانی پتھروں کی طرح مضبوط اور کڑا ہے۔ وہ ایسا طاقتور ہے کہ چٹانوں کو اکھاڑ کر رکھ دے۔ وہ بنی شیس کی راتوں کا تارا اور انفرادی شجاعت میں نور کا روشن دھارا ہے۔ وہ اس قدر زور آور ہے کہ اگر اس کے بس میں ہو تو زمین کا کمر بند پکڑ کر اسے اپنے سامنے پچھاڑ کر رکھ دے۔ بنی شیس اسے اپنا آخری اور مضبوط برج سمجھتے ہیں۔ وہ ایسا جوان ہے جو آسمانی بجلی بن کر تقدیر کا نوشتہ بدل دے۔ شیس اور اس کے سارے بیٹے اور خاص کر اس کا بیٹا انوش یوناف سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اپنے لیے اسے ایک قیمتی متاع جانتے ہیں۔ اور دوسرا جس کا نام جرموق ہے گوہ یوناف سے کمتر ہے، لیکن وہ بھی ایسا طاقتور ہے کہ پہاڑ اکھیڑ کر رکھ دے۔ بنی شیس علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایسے میں اے عزازیل، کون میرے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی لاش اس غار سے نکال کر میرے پاس لائے گا، جبکہ میرے قبیلے میں یوناف جیسا ایک ہی طاقتور جوان ہے، اس کا نام عارب ہے، لیکن وہ ان دنوں علیل ہے اور غار کے اندر بیمار پڑا ہے۔ عزازیل نے کہا، اے قابیل، کیا تیرے قبیلے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یوناف کا مقابلہ کرے؟ قابیل نے کہا، اے عزازیل، میرے قبیلے میں ایک اور طاقتور اور گرانڈیل جوان بھی ہے، اس کا نام املاق ہے، لیکن اسے ابھی تک کسی کام میں آزمایا نہیں گیا۔ کیا خبر وہ یوناف پر فتح پاتا ہے یا اس سے ہار مانتا ہے؟ کیا ایسا ممکن نہیں کہ عارب کے صحت یاب ہونے کا انتظار کیا جائے اور جب وہ اچھا ہو جائے تو اسے اور املاق کو بھیجا جائے کہ وہ دونوں کسی ہیلے سے کام لے کر یوناف اور جرموق پر غالب آ رہیں اور کوہستان نوس کے اس غار سے میرے باپ آدم کی ناش اٹھا کر یہاں میرے پاس میرے قبیلے میں لائیں؟ پھر عارب اور املاق بھائی بھی ہیں اور دونوں مل کر اس کام کو کر گزریں گے۔ عزازیل نے بے اطمینانی اور انتشار تباہ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرا ایک ساتھی تھوڑی دیر قبل بنی شیس میں سے ہو کر آیا ہے، وہ شاید کل تک آدم کی ناش کو دفن کر دیں گی۔ اے قابیل، جو کچھ کرنا ہے آج ہی کی رات کو کر لو۔ جب اہل شیس آدم کی ناش کو زمین میں دفن کر دیں گی تو پھر تمہاری کوئی حقداری اور وراثت نہ رہے گی۔ قابیل سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ عزازیل نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قابیل، ملول نہ ہو، تفکر میں نہ پڑ۔ کیا تیرے قبیلے میں کوئی ایسی لڑکی نہیں جو بے انتہا خوبصورت ہو؟ قابیل نے چونک جانے کے انداز میں اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، اے عزازیل، میرے قبیلے میں ایک ایسی خوبصورت لڑکی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مثال نہیں۔ میرے اور شیس دونوں قبیلوں میں کوئی لڑکی بھی ایسی حسین نہیں ہے۔ اس کا نام بیوسا ہے اور وہ میری ایک نواسی کی لڑکی ہے۔ اے عزازیل، بیوسا بے حد حسین ہے، وہ خیالستان حسن، نگارستان نغمہ ہے، وہ میرے پورے قبیلے کے دلوں کی دھڑکن ہے اور ہر کوئی اس سے شادی کرنے کا متمنی ہے۔ لیکن اے عزازیل، وہ ستاروں کا خوشہ اور بہاروں کا توشہ بیوسا مردوں سے انتہائی نفرت کرتی ہے۔ خالق ارض و سما نے اس کی جبلت میں شعور اور اس کے خمیر میں دو چیزیں بھر دی ہیں، ایک مردوں سے نفرت، دوسری صرف اپنی ذات سے محبت۔ عزازیل نے کہا، تمہارے قبیلے میں کوئی اور خوبصورت لڑکی ہے؟ قابیل نے کہا، ہاں، ایک اور بھی انتہائی خوبصورت لڑکی ہے، اس کا نام نبیتا ہے، یہ میرے پوتے کی بیٹی ہے۔ عمر میں بیوسا اور نبیتا ایک جیسی ہیں، لیکن حسن و خوبصورتی میں بیوسا بڑھ کر ہے۔ اپنے شعور، اپنے خمیر اور جبلت میں نبیتا بیوسا کا الٹ ہے۔ جہاں بیوسا انتہائی خوبصورت، سادہ اور خاموش طبع اور مردوں سے نفرت کرنے والی ہے، وہاں نبیتا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پرلے درجے کی شوق طبع، مردوں کی طرف میلان رکھنے والی اور بھڑکیلی اور غسیلی طبیعت کی لڑکی ہے۔ یہ اماق کی بہن ہے۔ عارب اور اماق دونوں سگے بھائی ہیں، جبکہ حسین بیوسا ان تینوں کی پھوپھی زاد ہے۔ کاش عارب بیمار نہ ہوتا تو وہ بنی شیس کے یوناف کا خوب مقابلہ کرتا۔ عزازیل نے کہا، سنو قابیل، تم عارب کے بھائی املاق کو اس غار کی طرف روانہ کرو جس میں آدم کی ناش ہے اور جہاں اس وقت یوناف اور جرموق پہرا دے رہے ہیں۔
املاق کے ساتھ تم بیوسا اور نبیتا کو بھی روانہ کر دو۔ وہاں جا کر املاق یوناف کو مقابلے کی دعوت دی۔ جب وہ مقابلے کے لیے تیار ہو تو نبیتا جرموہ کے ساتھ جا بیٹھی اور اسے باتوں میں الجھا کر اور اپنے حسن اور خوبصورتی کا چرکا لگا کر یوناف کی طرف سے غافل کر دی۔ حسین بیوسا کا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنے جسمانی زاویوں کو خوب واضح کر کے یوناف کے سامنے رہی۔ یوناف اس کے حسن کی مہک اور جسم کی چکا چوند میں کھو جائے اور صحیح طور پر املاق سے مقابلہ نہ کر سکے اور شکست کھا جائے۔ جس وقت یوناف ہار جائے تو حسین بیوسا اس کے قریب جائے، اسے تسلی دے اور اس سے ہمدردی کا اظہار کرے۔ اس طرح یوناف اور جرموق دونوں آدم کی لاش سے غافل ہو جائیں گے۔ بیوسا اور نبیتا اسی طرح باتوں اور ہمدردی سے یوناف اور جرموق کو بہلاتی رہیں اور املاق ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر آدم کی ناش کو اٹھا کر یہاں لائی۔ جب بیوسا اور نبیتا اندازہ کر لیں کہ املاق آدم کی ناش کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچ چکا ہوگا تو وہ بھی یوناف اور جرموق کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ قابیل نے فکر مندی سے کہا، اگر یوناف اور جرموق بیوسا اور نبیتا کو واپس نہ آنے دیں اور انہیں بے آبرو کرنا چاہیں تو پھر؟ عزازیل نے کہا، ان کا ایسا کرنا ناممکن ہے۔ سنو قابیل، اگر وہ ایسا کرنا چاہیں تو بیوسا اور نبیتا انہیں دھمکی دیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ شور مچا کر سارے قبیلہ بنی شیس کو جمع کر لیں گے۔ ظاہر ہے پھر یوناف اور جرموق شیس کی سزا کے خوف سے ایسا کرنے کے متعلق سوچ بھی نہ سکیں گے۔ اس طرح بیوسا اور نبیتا بھی واپس آ جائیں گے۔ قابیل نے خوش اور مطمئن ہو کر کہا، ہاں یہ ترکیب ٹھیک ہے، میں املاق، بیوسا اور نبیتا کو بلواتا ہوں۔ عزازیل نے کہا، ان تینوں کو سارا معاملہ سمجھا کر لانا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے۔ قابیل نے کہا، مطمئن رہو، میں ان سے سب تفصیلات کہہ دوں گا۔ قابیل مڑا اور اپنے پیچھے کھڑے اپنے قبیلے والوں کے اندر گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد قابیل لوٹا، اس کے ساتھ املاق، بیوسا اور نبیتا تھی۔ جیسا کہ قابیل نے عزازیل کے سامنے تعریف کی تھی، بیوسا ویسی ہی حسین تھی۔ اس کی غزل خواں اور زمزماریز آنکھوں میں ایک حشر برپا تھا۔ اس کے سندلی اور گلابی جوان جسم میں مہک، لذت و شہوات اور ضبط کے بندھن توڑ دینے والی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اس کے آلوچہ ہونٹ، ان پر ایک جھلملاہٹ، اس کے آلوچہ ہونٹ، ان پر ایک جھلملاہٹ، اس جھلملاہٹ میں ایک مسکراہٹ اور اس مسکراہٹ میں ایک گھلاوٹ تھی۔ اس کی جھکی ہوئی دراز پلکوں، خاموش و روشن آنکھوں میں قوس قزح کی رنگین لہریں، روشنیوں کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ اس کے سرمدی وجود کا اسرار رکھنے والے چہرے پر زمزموں کا ارتعاش، فطرت کے گیت، دہکیلی روشنی، چاند کا فسوں، کرنوں کا جادو، نغموں کا خواں اور رشتے جھرنوں کا رس، رقص کینان تھا۔ اس کے آرزوں کی لالا کاری جیسے گلو یاسمین کی تراوت، اس کے کاکلوں کی تابیداری جیسے رات کا فسوں، اس کے احمریوں گلنار ہونٹوں کی تراوٹ جیسے رات کے پہلے پہر کے دلکش خواب کے کنوارے پن کی تازگی ہوتی ہے۔ نبیتا بھی نغموں کے خواں، نگاہوں کے خمار اور نسیم سحر کی لطافت جیسی خوبصورت تھی، لیکن وہ حسن اور کشش میں بیوسا سے کافی کمتر تھی۔ عزازیل نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تمہارے جد امجد قابیل نے تم تینوں کو سمجھا دیا ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے اور وہاں جا کر کیا کام سر انجام دینا ہے؟ املاق نے کہا، اے عزازیل، ہم جان چکے ہیں کہ ہمیں بنی شیس کے غار میں جانا ہے اور وہاں سے آدم کی لاش کو اٹھا کر لانا ہے تاکہ آنے والی نسلوں میں ہم ہی آدم کے حمایت کار اور وارث کہلائیں۔ عزازیل نے کہا، تو پھر جاؤ، جس طرح قابیل نے تمہیں سمجھا دیا ہے اسی طرح عمل کرو۔ تمہاری واپسی تک تمہارے اہل قبیلہ اور میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہیں موجود رہوں گا۔ املاق، بیوسا اور نبیتا اس غار کی طرف چل دیے جہاں آدم کی نعش پڑی ہوئی تھی۔ کوہستان نوس کے غار میں آدم کی نعش پڑی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے یوناف اور جرموق نے غار کے منہ کے پاس آگ کا الاؤ روشن کر رکھا تھا اور یوں آگ کے پاس بیٹھے وہ پہرا دے رہے تھے۔ آگ کے جلتے الاؤ نے غار کے اندرونی اور باہر کے حصے کو دور دور تک روشن کر دیا تھا۔ سنگین اور جوان رات
شبنم سے ہم آغوش ہو کر اپنے حاشیۂ خیالات میں دور تک نکل گئی تھی۔ آسمان خاموش تھا، زمین کی سانس بوجھل تھی، اور رات کے سینے کے ویران گوشوں کے سر پر چمکتے چاند کی کرنیں اپنی آخری ضربیں لگا رہی تھیں۔ الاؤ کی تیز روشنی میں یوناف ایسے لگ رہا تھا گویا کوئی بھولا بسرا انسان اور ویرانہ نوارد وہاں آ بیٹھا ہو اور اپنے اطراف کو بڑے انہماک اور غور سے دیکھ رہا ہو۔ وہ بڑا دراز قد، خوبصورت، کڑیل دیو ہیکل نوجوان تھا۔ اس کے پاس بیٹھا جرموغ بھی ایک کوہ پیکر انسان تھا، لیکن وہ یوناف کی نسبت کمتر تھا۔ عین اس وقت جلتے الاؤ کی روشنی کے حالے میں املاق، حسین بیوسا اور دل فریب نبیتا نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی یوناف کی بڑی اور سیاہ آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ شرار برق کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے جرموغ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب آ کر املاق نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بنی شیث علیہ السلام کے کوہ پیکر نوجوان، میرے قبیلے کے ایک جوان نے مجھے بتایا ہے کہ بنی شیث میں تو سب سے زور آور ہے۔ اس چاندنی رات میں تجھے میں مقابلے اور زور آزمائی کی دعوت دیتا ہوں۔ میں فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ تجھ سے مقابلہ کر کے تجھے مات دے دوں گا اور بنی قابیل کا نام روشن کروں گا۔ یوناف کے دل و دماغ پر گویا سرخ شعلوں کا رقص شروع ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہوں کے تجسس میں اندھے اور بھیانک طوفان کروٹیں لینے لگے تھے۔ اس کی حالت سے ایسا لگتا تھا جیسے خاموش فضاؤں کے اشارے تلخ حقائق اور مایوسی کا اندھیرا پھیلانے پر تل گئے ہوں۔ پھر اس نے جواب طلب نگاہوں سے املاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے قابیل کی اولاد، کیا تجھے کسی نے بتایا نہیں؟ کیا قابیل نے بھی تجھے نہیں بتایا کہ میں خود سروں کو ہرگز برداشت نہیں کرتا؟ کیا تجھے خبر نہیں میں شیث کے پوتے کا بیٹا یوناف ہوں، اور یہ بھی تیرے علم میں ہوگا کہ میرے آبا شیث کو خدا نے سرفراز کیا اور آدم کے بعد اسے سب پر فوقیت دی، جبکہ تیرا جد قابیل اپنے بھائی حابیل کا قاتل ہے۔ اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے، سو وہ عزازیل کی طرح مردود و مقہور ہو گیا۔ جا اپنے قبیلے میں لوٹ جا اور مجھے اس مقدس غار کی حفاظت کرنے دے کہ یہاں ہمارے جد اعلیٰ آدم کی لاش پڑی ہے۔ لوٹ جا کہ اس غار کے تقدس کا مجھے خیال اور احترام ہے، ورنہ اب تک میں تجھے تیرے خون میں لتھڑ چکا ہوتا، قبل اس کے کہ تو میرے ہاتھوں مارا جائے اور تیری ماں، تیری بہنیں اور بھائی اور تیرا باپ اور تیرا جد تیری جوان مرگ پر نوحہ کریں۔ لوٹ جا اور مجھے اس کام پر لگا رہنے دے جس پر میرے باپ کے دادا شیث نے مجھے مقرر کر رکھا ہے۔ یوناف اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ املاق نے سخت آواز اور کرخت لہجے میں کہا، اے بنی شیث کے بزدل یوناف، میں تجھے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور تو مجھے اپنی قبیلے میں واپس جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اٹھ میرا مقابلہ کر تاکہ میں اپنے قبیلے کی عزت و ستوت کا باعث بنوں۔ دیکھ میرا بڑا بھائی عارب، جو مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، بیمار پڑا ہے، اور اگر وہ اچھا ہوتا تو اپنی قبیلے کی فوقیت ثابت کرنے کو وہ تیرے ساتھ مقابلہ کرنے آتا، اور اب تک وہ تجھے پچھاڑ کر آگ کے اس الاؤ کے پاس لہو لہان کر چکا ہوتا۔ اٹھ میرا مقابلہ کر، ورنہ میں تجھے مار کر چلا جاؤں گا۔ املاق کی گفتگو پر یوناف اپنی جگہ سے یوں اٹھا جیسے زمین کی جوف کے اندر بے انت زلزلے اچانک حرکت میں آ گئے ہوں، یا کسی بلند چٹان پر اچانک آگ کے انگنت الاؤ بھڑک اٹھے ہوں۔ یوناف نے کسی ہماسوز طوفان کی طرح املاق کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا، تو پھر سنبھل اے املاق، میں تجھے منحوس ستارہ جان کر تجھ پر حاوی ہوں گا، تیری ساری ستوت کے ایوان گراؤں گا، تیرے دامن کو تار تار کروں گا اور تجھے تباہی کی آگ، مایوسی کا اندھیرا اور ذلت و ندامت کے آنسوؤں میں نہلا دوں گا۔ نبیتا فوراً آگے بڑھی اور جرموغ کو اپنی طرف راغب کرتے ہوئے اسے باتوں میں لگا لیا۔ حسین ساحرہ بیوسا آگے بڑھ کر الاؤ کی تیز روشنی میں آئی اور ایسے زاویے پر آ کھڑی ہوئی کہ یوناف کی نگاہ براہ راست اس پر پڑی۔ ایک بار اس پر نگاہ پڑتے ہی یوناف اس کی خوبصورتی، کشش، اس کی چمکیلی آنکھوں اور بھرے بھرے گلابی جسم کو دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ پھر جلدی اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا، سنبھلا اور اپنے چمڑے کا فرغل اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے اس نے ایک جست لگائی اور املاق کی طرف بڑھا۔ حسین بیوسا کا حربہ ناکام رہا اور یوناف نے آگے بڑھ کر املاق کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ دونوں ایک دوسرے سے گت گئے اور ایک دوسرے پر ضربے لگانے لگے۔ اچانک یوناف نے املاق کو اپنی گرفت میں لیا اور ایک وحشی نعرہ لگاتے ہوئے اس نے خوب قوت کے ساتھ املاق کو فضا میں اوپر کو اچھالا اور انتہائی بے بسی کی حالت میں
املاق ایک چٹان پر گرا اور مر گیا۔ یہ مر چکا ہے، تم دونوں اسے اپنے قبیلے میں لے جاؤ، اور سنو، املاق کے مرنے کا یہاں شور اور واویلا نہ کرنا، ورنہ میرے قبیلے والے یہاں آ جمع ہوں گے اور معاملے کی چھان بین کرنے کی خاطر تم دونوں کو یہاں روک لیں گے۔ میں جانتا ہوں املاق مجھ سے مقابلہ کرنے کسی مقصد کے تحت آیا تھا۔ تم دونوں اپنے قبیلے کی حسین ترین لڑکیاں ہو، اور تم دونوں کا اس کے ساتھ آنا ہی ان گنت غلط فہمیاں کھڑی کرنے کو کافی ہے۔ میرا دل کہتا ہے یہ آدم کی لاش اٹھانے آیا تھا، اور تم دونوں کو اس لیے اپنے ساتھ لایا تھا کہ تم دونوں اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی سے مجھے اور جرموخ کو اپنی طرف مائل کر کے ہمارے فرض سے ہمیں غافل کر دو۔ پر ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ ذرا رک کر اور بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے یوناف نے پھر کہنا شروع کیا، سنو بیوسا، تمہارا میرے سامنے اس بے باکی سے آنا اس امر کی دلیل ہے کہ تمہیں مجھ پر جال ڈالنے کو مقرر کر دیا گیا تھا۔ اب جب کہ تم میرے سامنے آ ہی گئی ہو تو سن رکھو، اب میں تمہیں اپنے لیے حاصل کر کے رہوں گا۔ میں جانتا ہوں جس قدر تم خوبصورت اور پرکشش ہو اسی قدر تم مردوں سے نفرت کرتی ہو، پھر بھی جان رکھو کہ تمہیں اس ساری نفرت اور کرودھ کے باوجود میں تمہیں حاصل کروں گا اور تمہیں اپنی رفاقت میں لاؤں گا۔ بیوسا نے سخت نفرت سے زمین پر تھوکتے ہوئے کہا، آج سے میں دوسرے مردوں کی نسبت تم سے زیادہ نفرت کروں گی۔ یوناف نے کہا، قبل اس کے کہ میرے قبیلے والے یہاں آ کر جمع ہو جائیں اور تم سے پوچھ گچھ کی خاطر تمہیں یہاں روک لیں، تم دونوں املاق کی لاش کو اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ بیوسا اور نبیتا نے جلدی جلدی املاق کی لاش اٹھائی اور وہاں سے چلی گئیں۔ عزازیل اسی طرح جبل نوس پر اپنے 5 ساتھیوں کے ہمراہ کھڑا تھا، اور اس کے سامنے قابل اپنے قبیلے والوں کے ساتھ کھڑا تھا کہ بیوسا اور نبیتا املاق کی لاش اٹھائی وہاں پہنچ گئیں۔ انہوں نے لاش کو قابل کے پیروں کے پاس رکھ دیا۔ نبیتا بھائی کی لاش کے پاس بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ بیوسا پرسکون تھی، اور اس نے قابل سے کہا، اے میری ماں کے نانا، املاق یوناف کا مقابلہ نہیں کر سکا، وہ اس سے ہار گیا۔ اسے ایک بے توام بچہ جان کر اس نے فضا میں اچھالا، املاق ایک چٹان پر گرا اور مر گیا۔ نبیتا کے رونے کی آواز سن کر اس کا دوسرا طاقتور بیمار بھائی عارف بھی غار میں وہاں آ گیا تھا۔ اس نے بھی بیوسا سے املاق کے مرنے کے واقعات سنی اور لاش کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ قابل نے اس وجہ سے املاق کو جلدی دفن کر دیا کہ اس کی موت سے اس کے قبیلے والوں پر برا اثر نہ پڑے اور وہ بنی شیز سے خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ املاق کی تدفین کے بعد عزازیل نے بنی قابل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے آل قابل، بنی شیز کے پاس اس وقت آدم کی لاش ہے جس کے گرد وہ گھومتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، جبکہ تمہارے پاس کچھ نہیں۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ دوں جو دائمی تمہارے پاس رہے اور خدا کے بجائے اس سے تم خیر و برکت حاصل کرو؟ سب بنی قابل نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ عزازیل نے اس بار عارب اور نبیتا اور بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم یوناف سے املاق کی موت کا انتقام نہ لوگے؟ عارب نے کہا، صرف یوناف سے ہی نہیں، پورے بنی شیز سے انتقام لیں گے۔ میں اس وقت بیمار ہوں، اچھا ہو جاؤں گا تو یوناف کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ عزازیل نے قابل کے پاس کھڑے ہوئے عارب، بیوسا اور نبیتا سے اور نزدیک ہوتے ہوئے کہا، کیا تم تینوں کی ناسوت میں لاہوت کا ایک عمل نہ کر دوں؟ لاہوت کے اس عمل سے تم تینوں ابدی اور دائمی تو نہ ہو جاؤ گے، پر ایک وقت مقررہ تک جیتے رہو گے، اور اس مقررہ وقت میں ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں۔ جب تمہارے ناسوت پر لاہوت کا عمل ہو جائے گا تو تم تینوں ہمیشہ جوان رہو گے، مافوق الفطرت قوتوں کے مالک ہوگے، اور تمہاری حیثیت اپنے اپنے ہمزاد جیسی ہو جائے گی۔ جس طرح وہ محیر العقول کام کر سکتا ہے اسی طرح تم تینوں بھی کر سکو گے۔ کیا تم اس عمل کے لیے تیار ہو؟ عارب، بیوسا اور نبیتا نے فوراً اس کا جواب اس بات میں دیا۔ عزازیل نے اس بار قابل سے کہا، مجھے اپنے قبیلے کا ایک ایسا آدمی دو جو خوب دانش مند ہو، تیز اور چالاک بھی ہو، تاکہ میں اسے ایک ایسا فن سکھاؤں جس سے وہ تمہارے لیے ایسی چیز بنائے جس کے سامنے تم خدا کے بجائے جھکو اور اس سے خیر و برکت حاصل کرو۔ قابل نے اپنے قریب کھڑے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس جوان کو وہ فن سکھاؤ، اس کا نام تیراش ہے، یہ بڑا چالاک اور تیز ہے۔ عزازیل نے کہا، قابل، تم اپنے قبیلے والوں کو لے کر اپنے مسکن کی طرف لوٹ جاؤ، میں ان چاروں کو لے کر کوہستان نوس کی چوٹی پر جاؤں گا اور وہاں اپنا عمل کروں گا۔
قابل اپنے قبیلے کو لے کر لوٹ گیا، جبکہ عزازیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنی قابیل کے ان 4 افراد کو لے کر جبل نوس کی چوٹی کی طرف چل پڑا۔ چوٹی کی طرف جاتے ہوئے تیراش نے پوچھا، اے عزازیل، تو پیدائش آدم سے لے کر اس کے جنت سے نکالے جانے کے اور بعد کے سارے حالات سے بخوبی واقف ہے، کیا تو ہمیں یہ سارے حالات و واقعات نہ سنائے گا کہ ہم اپنے جد امجد پر گزرنے والے حوادث کی اصلیت سے آگاہ ہوں؟ عزازیل نے دکھ سے کہا، آدم کی یہ داستان بھی میرے لیے کیسی دل فگار اور زوال کا باعث ہے۔ سنو، خداوند خدا نے مجھے زمین کی طرف بھیجا تاکہ میں عدیم زمین سے ہر جزو شیریں اور شور مٹی کو لے کر جاؤں۔ عدیم کا مطلب سطح زمین ہے، اسی عدیم سے لفظ آدم بنا۔ چونکہ آدم کی اولاد سے نسیان متوقع ہے، لہذا انسان کہلائی۔ میں یہ مٹی لے کر آیا تو خدا نے 40 دن تک اس مٹی کے اندر خمیر اٹھایا، پھر اسی مٹی پر اپنا ہاتھ مارا تو پاک و طیب مٹی دائیں ہاتھ میں اور ناپاک و خبیث مٹی بائیں ہاتھ میں چلی گئی۔ پھر دونوں کو خلط ملط کر کے آدم کو بنایا۔ جب آدم کا دھڑ بنایا گیا تو میں اس کے ارد گرد گھوما کرتا تھا، چونکہ یہ مٹی میں ہی زمین سے لایا تھا، اس لیے مجھے جستجو تھی کہ خدا اس کا کیا کرے گا۔ میں نے جب دیکھا کہ آدم کے دھڑ میں جوف ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ مخلوق مستقیم نہ رہے گی۔ سب سے پہلے آدم کے سر میں روح آئی اور حرکت پیدا ہوئی، پھر جسہ میں، جسے حرکت میں آتے ہوئے خود آدم دیکھ رہا تھا۔ عصر کے وقت تک دونوں پاؤں باقی رہ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر آدم نے کہا، اے رات کے پروردگار، جلدی کر، کیونکہ رات آ رہی ہے۔ جب آدم کے سارے جسم میں روح پھیل گئی تو اسے چھینک آئی، تب آدم نے خدا کی حمد کی۔ جواب میں خدا نے کہا، رحمک ربک، تجھ پر تیرے رب کی رحمت ہو۔ پھر خدا نے قریب کھڑی روحوں کی طرف اشارہ کر کے آدم سے کہا، ان کی طرف جا اور انہیں سلام کہہ، پھر جو وہ جواب دیں مجھ سے آ کر کے۔ آدم ان کی طرف گیا اور انہیں سلام کہا۔ روحوں نے جواب دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ آدم نے یہی آ کر خدا سے کہا۔ پس خدا نے آدم کو حکم دیا کہ یہ تیرا اور تیری ذریات کا سلام ہوگا۔ پھر خدا نے سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے کیا اور میں نے انکار کر دیا۔ بھلا میں اس مٹی سے بنے انسان کو کیوں کر سجدہ کرتا جسے میں خود سطح زمین سے اٹھا کر لایا تھا؟ پس خدا نے مجھے مردود کر کے اپنا لعنت زدہ کر دیا، اور میں خدا سے اس کے بنائے ہوئے انسان کو قیامت تک بھٹکانے کی مہلت لے کر علیحدہ ہو گیا۔ خدا نے آدم اور حوا کو جنت میں ڈال دیا، پھر میں نے انہیں جل دے کر جنت سے نکلوا دیا، کیونکہ میری ترغیب پر آدم نے وہ کھا لیا جس کی خدا نے ممانعت کر رکھی تھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دانہ گندم تھا، دیگر کا خیال ہے کہ یہ انگور تھا۔ پس آدم و حوا زمین پر پھینک دیے گئے۔ تلافی مافات میں آدم و حوا 200 برس تک روتے رہے، 40 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 100 برس تک آدم و حوا الگ تھلگ رہے۔ آدم کوہستان نوس پر رہی۔ خدا نے جنت سے آدم کے ساتھ اس کا درخت، ایک پتھر، ایک عصا، ایک سندان، ایک ہتھوڑا، ایک سنی اور بھیڑ بکریوں کے 8 جوڑے اتارے۔ جب آدم جبل نوس پر گرے تو انہوں نے وہاں لوہے کی ایک سلاخ دیکھی۔ انہوں نے لکڑیاں گرم کر کے اس سلاخ کو تپایا اور لوہے کا سندان بنا کر ہتھوڑے سے اس کی چھری بنائی۔ مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے آسمان سے اترنے والے اس پتھر کو ابو قبیس پر نصب کیا تھا۔ یہ اندھیری راتوں میں چاند کی طرح روشن رہتا تھا۔ بعد کو جب حائض عورتیں اور نجس زن پہاڑ پر آ کر اسے چھوتے رہی تو یہ سیاہ ہو گیا۔ عصا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہی عصا عصائے موسیٰ کہلایا، اور بھیڑ بکریوں کے 8 جوڑے جو آسمان سے اتارے گئے، انہی کو حضرت آدم نے ذبح کر کے اول ان کا گوشت کھایا اور ان کی کھالوں سے اپنے اور حوا کے لیے لباس بنوائے۔ آدم اپنے بنائے ہوئے ہتھوڑے کو کام میں لاتے اور اس کے بعد لوہے کا ایک تنور بنایا۔ یہی تنور حضرت نوح کو ورثے میں ملا تھا اور اسی کے اندر سے طوفان نوح پھوٹا تھا۔ عزازیل کہہ رہا تھا، اور سنو، آدم کا قد 60 ہاتھ اور جسم کی چوڑائی 7 ہاتھ تھی۔ پھر خدا نے آدم کو حکم دیا کہ میرے عرش کے بالکل نیچے میرا ایک گھر تعمیر کرو۔
سو آدم نے زمین پر خدا کا گھر تعمیر کر دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد خدا کے حکم کے مطابق حضرت آدم اس گھر کے گرد طواف کرتے اور فریضہ حج ادا کرتے۔ آدم نے 5 پہاڑوں کے مصالح سے خانہ تعبیر کی تعمیر کی: جبل سینا، جبل زیتون، جبل لبنان، جبل جودی اور جبل حرا۔ کوہستان نوز کی چوٹی کی طرف جاتے ہوئے عزازیل کہتا رہا، آدم اور حوا کی جو پہلی اولاد پیدا ہوئی وہ قابیل اور اس کی بہن لبوت تھے۔ دوسرے بطن سے حابیل اور اس کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی۔ جب یہ چاروں جوان ہو گئی تو خدا نے آدم کو حکم دیا کہ ایک بطن کی اولاد کو دوسرے بطن کی اولاد سے بیاہ دیا جائے تاکہ ایک ہی بطن کے بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح نہ ہو۔ قابیل کی بہن لبوت چونکہ حابیل کی بہن اقلیمہ سے خوبصورت تھی، لہذا قابیل اقلیمہ کے بجائے اپنی بہن لبوت سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ خدا کا حکم تھا کہ حابیل اور لبوت کی شادی کی جائے۔ آدم کی زبان سے خدا کا یہ حکم سن کر قابیل بھڑک اٹھا اور اس نے اپنے باپ سے کہا، اے آدم، یہ خدا کا نہیں تیرا فیصلہ ہے۔ تب آدم نے کہا، یہی بات ہے تو تم دونوں قربانی کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ نازل کرے گا اور تم دونوں میں سے جو بھی لبوت کا مستحق ہوگا آگ اس کی قربانی کو کھا لے گی۔ حابیل اور قابیل دونوں اس فیصلے پر رضامند ہو گئے۔ حابیل ایک چرواہا تھا، وہ قربانی کے لیے ایک بہترین دمبا لے کر آیا تھا، مکھن اور دودھ بھی ساتھ تھی۔ قابیل زراعت پیشہ تھا، وہ اپنی زراعت کی بدترین پیداوار لے کر آیا۔ دونوں بھائی کوہ نوز پر چڑھے، آدم بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہاں قربانی کا سامان رکھا گیا اور حضرت آدم نے خدا سے دعا کی۔ اس موقع پر قابیل نے اپنے دل میں کہا، قربانی قبول ہو نہ ہو مجھے پرواہ نہیں، میری بہن لبوت کی شادی میرے ہی ساتھ ہوگی، حابیل کے ساتھ نہیں۔ پس آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی۔ قابیل کی قربانی دھری رہ گئی کہ اس کی نیت صاف نہ تھی۔ آخر حابیل کی شادی لبوت سے اور قابیل کی شادی اقلیمہ سے ہو گئی۔ حابیل کی قربانی جو ایک دمبا تھا، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ اس بنا پر قابیل حابیل سے نفرت کرنے لگا۔ پھر ایک روز جبکہ وہ اپنا ریوڑ چرا رہا تھا، قابیل نے اسے قتل کر دیا۔ ڈر اور خوف کے مارے وہ حابیل کی لاش اپنے کندھوں پر اٹھائی پھرتا رہا اور نادم ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ آخر خدا نے 2 کوے بھیجے، ایک نے دوسرے کو مارا اور چونچ سے گڑھا کھود کر اسے دفن کرنے لگا۔ قابیل نے جو یہ دیکھا تو افسوس کرتے ہوئے کہا، ہائے حیف، میں ایسا ہی عاجز ہوں کہ اس کوے جیسا بھی نہیں کہ جس طرح یہ کوا مردہ چھپا رہا ہے میں بھی اپنے بھائی کی لاش چھپا سکتا ہوں۔ پھر اس نے گڑھا کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد آدم اور حوا کے ہاں شیس اور اس کی بہن عزورہ پیدا ہوئی۔ پس یہ ہے آدم میری اور تمہارے جد قابیل کے داغوں بھری داستان۔ جب حضرت آدم فوت ہوئے تو زمین پر ان کی نسل کی تعداد 40,000 ہو چکی تھی۔ آپ کی عمر 936 سال تھی۔ اب جبکہ اپنے 40,000 افراد چھوڑ کر آدم مر گیا ہے، مرنے سے قبل اس نے نصیحت کر دی تھی کہ اولاد شیس کی منع کی حد اولاد قابیل میں نہ ہونے پائی، اور اس نے یہ نصیحت اس لیے کی تھی کہ بنی قابیل میں زناکاری، شراب نوشی اور فتنہ و فساد پھیل گیا ہے، جبکہ میں چاہتا ہوں بنی شیس اور بنی قابیل کی آپس میں شادیاں ہوں اور سب مل کر گناہوں میں ملوث ہو کر برابر کا بوجھ اٹھائیں، تاکہ میرا اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو کہ میں زمین پر اس کے بندوں کو ان کی اصلی راہ سے بھٹکاؤں گا۔ عزازیل اپنے 5 ساتھیوں اور بیوسا، عارب، نبیتا اور تیراش کے ساتھ جبل نوز کی چوٹی پر اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں خدا کے حضور حابیل اور قابیل نے اپنی قربانیاں پیش کی تھیں۔ اچانک بولتے بولتے عزازیل رک گیا اور اس طرف دیکھنے لگا جدھر بنی شیس رہتے تھی۔ پھر اس نے آہ بھر کر چونک جانے کے سے انداز میں کہا، آہ، بنی شیس کی طرف دیکھو، ان پر جبرائیل اترا ہے، شاید وہ شیس کے لیے خدا کا کوئی پیغام لے کر آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ آدم کی لاش دفن کرنے کا سامان کر گئی ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں جبرائیل حضرت شیس کو حضرت آدم کی نماز جنازہ سمجھانے آئے تھے۔ 30 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی گئی، 5 تکبیریں نماز پنجگانہ کی اور 25 تکبیریں آدم کی فضیلت کے لیے۔ پھر عزازیل نے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
تم بنی شیس میں جاؤ اور معلوم کرو کہ جبرائیل کس غرض سے ان کے پاس آیا ہے۔ جبل نوس پر کھڑے ہوئے عزازیل نے عارب، بیوسا اور نبیتا کو جبل نوس پر اس جگہ بٹھا دیا جہاں حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی۔ ان تینوں کو بے ہوش کر کے ان کے ناسوت پر لاہوت کا عمل کر دیا۔ کافی دیر تک وہ تینوں بے ہوش پڑے رہے۔ اس دوران عزازیل نے تیراش کو مصوری اور بت تراشی کا فن سکھا دیا۔ پھر تیراش کو مخاطب کرتے ہوئے عزازیل نے کہا، دیکھ تیراش، میں نے اپنے عمل سے تجھے ایک بہترین سنگ تراش اور مصور بنا دیا ہے، اور دیکھ اب جب کہ میرے، تیرے اور میرے ساتھیوں کے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں ہے، عارب، بیوسا اور نبیتا بے ہوش پڑے ہیں، میری بات غور سے سن۔ دیکھ، واپس جا کر اپنی قبیلے بنی قابیل کے لیے ایک بت تراش تاکہ وہ اس کا طواف کریں، خدا کے بجائے اس سے اپنی حاجات طلب کریں، اور میں خدا سے کیے اس وعدے کو نبھا سکوں کہ میں زمین پر فساد برپا کروں گا اور تیرے بندوں کو تیری طرف جاتی راہوں سے منحرف کروں گا۔ تیراش نے کسی قدر حیران و پریشان ہوتے ہوئے کہا، اے عزازیل، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھ پر ایسا عمل کیا، مگر دیکھ، بنی قابیل میں 5 شخص ورا، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ایسے نیک اور پرہیزگار ہیں کہ وہ ضرور میرے کام میں مزاحم ہوں گے۔ وہ صالح اور متقی ہیں، اور پھر صرف ایک خدا کی پرستش و عبادت پر زور دیتے ہیں۔ بنی قابیل کے باقی افراد کی طرح وہ زناکاری، دنگا فساد اور شراب نوشی میں ملوث نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں کو ان سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اے عزازیل، اگر میں نے بت تراش کر لوگوں کو دعوت دی کہ خدا کی جگہ اس کی عبادت کرو اور اس سے اپنی حاجت طلب کرو، تو یہ 5 میرے خلاف ہو جائیں گے اور بت پرستی کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے اور ایسا احتجاج کریں گے جو میرے حق میں ضرر رساں ہوگا۔ بنی قابیل کا ہر فرد ان 5 کا احترام اور ان کی عزت کرتا ہے۔ جب میرا ان سے ٹکراؤ ہوگا تو بنی قابیل کا ہر فرد میری نسبت ان کی حمایت اور طرفداری کرے گا، اور پھر مجھے بھی قابیل والے قتل کر دیں گے یا قبیلے سے نکال باہر کریں گے۔ عزازیل نے سکون اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے تیراش، تو انتہائی دانشمند اور فہیم ہے، تو نے خود اپنی اور میری ساری مشکلات کا حل تلاش کر لیا ہے۔ دیکھ، یہاں سے واپس جا کر ان 5 کو قتل کر دے۔ پہلے ان 5 کو ایک جگہ جمع کر لینا تاکہ 5 ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ مارے جائیں۔ پھر تو بنی قابیل کے لیے ان 5 کے بت بنا دینا۔ پھر دیکھنا بنی قابیل کس تیزی اور سرعت کے ساتھ خدا کے بجائے ان 5 کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے مدد اور حاجات طلب کرتے ہیں۔ تیراش نے اپنی بے بسی اور بے چارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے عزازیل، میں کیسے اور کیوں کر ان 5 کو ایک جگہ جمع کروں گا اور انہیں جان سے ماروں گا؟ اگر ایسا ہوا تو لوگ مجھ پر شک کریں گے، میں دھر لیا جاؤں گا اور بیکار مارا جاؤں گا۔ عزازیل نے کچھ سوچا پھر کہا، تو ٹھیک کہتا ہے تیراش، اس طرح تو پکڑا جائے گا۔ دیکھ، میں تیرے ساتھ اپنا ایک ساتھی بھیجتا ہوں، وہ اس کام میں تیری مدد کرے گا۔ تم دونوں مل کر آج رات ہی ورا، سوا، یغوث، یعوق اور نصر 5 کو ہلاک کر دو، پھر ان کے بت بنا دو۔ پھر دیکھو بنی قابیل کس تیزی اور سرعت کے ساتھ ان بتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور یہی عزازیل کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اس کے سامنے کوہستان نوس کی چوٹی پر پڑے ہوئے عارب اور بیوسا اور نبیتا اب ہوش میں آ رہے تھے اور ان میں حرکت پیدا ہو رہی تھی۔ جب وہ تینوں اٹھ کر بیٹھ گئے تو عزازیل اپنی کامیابی پر مسکرایا اور ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، دیکھو، میں نے تم تینوں کے ناسوت پر لاہوت کا عمل کر کے تم تینوں کو محیر العقول اور مافوق الفطرت بنا دیا ہے۔ اب تم بنی شیس میں سے جس سے بھی چاہو انتقام لے سکتے ہو۔ پھر عزازیل عارب، بیوسا اور نبیتا کو ان ساری قوتوں سے متعلق سمجھانے لگا جو اس کے عمل سے انہیں حاصل ہو گئی تھیں، اور ان قوتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی انہیں سمجھا دیا۔ اس دوران نبیتا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، کیا میں اس عمل کو آزما بھی سکتی ہوں؟ عزازیل نے کہا، بے شک تم آزما سکتی ہو۔ نبیتا نے عزازیل کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور سب کے دیکھتے دیکھتے وہ جبل نوس سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر وہاں لوٹ آئی۔ وہ بے حد خوش اور مسرور تھی۔ عارب اور بیوسا بھی مطمئن اور شاد تھے۔ عزازیل نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، سنو، اس عمل سے تم تینوں ایک مقررہ وقت تک جوان رہو گی، اور یہ مقررہ وقت 1000 برسوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ ہاں، مگر یاد رکھو،
تم میں سے جو چاہے جس سے بھی شادی کرے اس کے ہاں اولاد نہ ہوگی، تم تینوں کے ہاں تناسل کا سلسلہ جاری نہ رہ سکے گا۔ اور سنو، لاہوت کے اس عمل سے تمہارے ذہن میں یہ گمان بھی نہیں آنا چاہیے کہ تم مافوق الفطرت، ناقابل تسخیر یا ابدی ہو گئے ہو۔ سنو، ابدی صرف خداوند کی ذات پر ہے۔ میں خود جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں ابدی نہیں ہوں۔ خداوند نے روز محشر تک مجھے مہلت دے رکھی ہے۔ اب یہ مہلت سینکڑوں برس بھی ہو سکتی ہے اور ہزاروں لاکھوں برس بھی۔ محشر کب برپا ہوگا یہ ایک راز ہے جو خداوند کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور سنو، اس دنیا میں ایسی ہستیاں بھی موجود ہوں گی جو قوت اور اپنی عرفانی طاقت میں تم سے بھی بالا اور عرفا ہوں گی، اور تم اپنی لاہوتی قوتوں کے باوجود ان کے سامنے نیست و ہیچ ہوگے۔ کبھی بھی کسی نبی اور رسول کے منہ نہ لگنا، ورنہ مات کھاؤ گے، اور ہو سکتا ہے ان کے ماننے والے تم کو کسی عذاب میں مبتلا کر کے رکھ دیں۔ تمہیں اس لاہوتی عمل سے چھپی ہوئی اور پوشیدہ قوتیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم تینوں میرے اور میرے ساتھیوں کی طرح انسانوں کو ان کی اصل راہ سے گمراہ کرو، ہر وقت اسی عمل میں لگے رہو۔ عارب، تم اپنے کام کی ابتدا اپنے مرنے والے بھائی کے انتقام سے کرو۔ سنو، آدم کو دفن کر دیا گیا ہے، اب وہاں یوناف پہرا نہیں دیتا۔ تم جب دیکھو کہ یوناف اپنی بستی سے باہر نکلا ہے تو اس پر پل پڑو اور اسے قتل کر کے اپنے بھائی کا انتقام لو۔ اسے قتل کر کے اس کی لاش کو یوں ہی پڑا رہنے دینا تاکہ بنی شیس اس سے عبرت پکڑیں۔ یوناف کے قتل کے بعد تم کوئی اور کام کرنا۔ عارب نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں یوناف سے انتقام لینے کے لیے اپنی لاہوتی قوتوں کو استعمال نہ کروں گا۔ میں اپنی جبلی اور فطری قوتوں سے اس پر غالب آؤں گا اور اسے اپنے سامنے زیر کروں گا۔ عزازیل نے اس بار بیوسا اور نبیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں باری باری اس ظاہری شکل کے بجائے اپنی لاہوتی قوت سے کام لے کر انتہائی حسین لڑکیوں کا روپ دھارنا اور بنی شیس میں جا کر ان کے مردوں کو بنی قابل کے مردوں کی طرف ترغیب دینا۔ ان کے مردوں کو باری باری تم بنی قابل میں لے کر آنا تاکہ ان کے مرد تمہاری عورتوں سے شادیاں کر کے اختلاط کریں، تاکہ ایک نئی نسل پیدا ہو اور تم پر بنی شیس کی فوقیت ختم ہو جائے۔ اب چلو میرے ساتھ، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تم چاروں کو تمہارے قبیلے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ عزازیل ان سب کو کوہ نوس کی بلندیوں سے نیچے لایا۔ جب وہ اس جگہ آئے جہاں بنی قابل آباد تھی تو انہوں نے دیکھا وہاں قابل شاید انہی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جب وہ اس کے قریب گئے تو قابل نے ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عزازیل، میں علیحدگی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عزازیل نے فوراً عارب، بیوسا اور نبیتا اور تیراش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ اور اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ جب وہ چاروں چلے گئے تو قابل ایک استحفامیہ اور تکلیف دہ احساس سے عزازیل کے پانچوں ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ عزازیل نے قابل کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، یہ پانچوں میرے ساتھی ہیں جن میں سے کوئی راز نہیں رکھتا، تمہیں جو کچھ کہنا ہے ان کی موجودگی میں کہو، یہ ہر لحاظ سے قابل بھروسہ ہیں۔ قابل نے پریشانی اور الجھن سے کہا، اے عزازیل، جب میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے تب سے میں ایک کرب میں مبتلا ہوں، اس لیے کہ رات کو کبھی سوتے میں اور کبھی بیداری کی حالت میں حابیل کی روح اکثر مجھ پر وارد ہوتی ہے اور مجھ سے ایسی گفتگو کرتی ہے جس سے ہمیشہ میرے کرب، میرے دکھ اور میری پریشانی میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اے عزازیل، چند روز ہوئے میرے بھائی حابیل کی روح میرے پاس آئی اور اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نیکی اور راست بازی کے قاتل، تو اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اے عزازیل، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حابیل کی روح میری طرف نہ آئے یا میں اس پر قابو پالوں اور اس کی باتوں کے کرب سے نجات حاصل کر لوں؟ کیا تو میرے لیے حابیل کی روح کو تسخیر کر کے اسے میرے تابع نہیں بنا سکتا؟ عزازیل نے کہا، نہیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ حابیل ایک نیک اور خدا کا پسندیدہ انسان تھا، اس کی روح نیکی اور برکتوں کی امین ہے، اس پر میرا بس نہیں چل سکے گا، اس پر خداوند کی نظر عنایت ہے۔ اے قابل، اگر حابیل کی روح نے تجھے مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تو اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا جائے گا، تو پھر سن رکھ، ایسا ہی ہوگا۔ اگر تیری تقدیر کا نوشتہ یہی ہے تو کوئی کیوں کر اسے بدل سکے گا؟ قابل نے انتہائی مایوسی اور کرب میں کہا، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تو ہم سے بے اعتنائی برت رہا ہے اور ہمیں بدترین اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، یا ہماری اپنی امیدیں اونگنے لگی ہیں؟
اور اب ہمیں بدترین نوشتوں اور تلخ حقائق کا سامنا کرنا ہوگا۔ عزازیل نے کہا، اے قابیل، خدا کی حکمت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ کسی میں اتنی سکت کہاں کہ اس کی ابدیت کی گہرائیوں میں اترنا تو بہت دور کی بات ہے۔ قابیل نے کہا، کاش میں نے اپنے بھائی حابیل کو قتل نہ کیا ہوتا تو آج میں یوں تباہی کی آگ اور مایوسی کے اندھیروں میں نہ بھٹکتا، بے کسی اور ندامت کے آنسو نہ بہاتا۔ عزازیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے مثل ایک دھویں اور غبار کے غائب ہو گیا، جبکہ قابیل گردن جھکائے اپنی قبیلے کی طرف چل پڑا۔ ابلیکا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابو الاعلیٰ مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن حشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی ایسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن ایمپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بائزنٹائن ایمپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن ایمپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیکا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے، جس میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کی گئی ہے۔